بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج ہم نے الحمدللہ 9ویں پارے کا آخری ثلث اور 10ویں پارے کا پہلا نصف اس کی تلاوت کی، یعنی سوا پارے کی تلاوت کی، سوا پارے کی تلاوت سنی ہے۔ ابتدا سے شروع ہو رہی ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بنو اسرائیل کو سمندر سے بحیرہ قلزم سے پار لگایا، لیکن جیسے ہی پار لگایا تو پار لگانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو کہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے بھی ایسے خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اس کے اوپر ناراض ہوئے، اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں یاد کروائی جو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلانے کے بعد ان کو دی تھی، بہت سی نعمتیں تھیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اس میں سے گزر کے آئے، مگر پھر بھی اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے۔ جو شخص عقل پرست ہوتا ہے اس کو اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چنانچہ بنو اسرائیل نے یہی معاملہ کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے اللہ نے بلایا، پھر 10 دن مزید روکا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 40 دن تک روکے رکھا۔ ہارون اخلفنی، حضرت ہارون کو اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے پیچھے خلیفہ بنائیے، حضرت ہارون وہاں پر رہے۔ اور پھر وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، قیام کرنے کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پروردگار نے ان سے بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں دیکھ سکتے۔ کوہ طور پر تجلی ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں وغیرہ وہ گنوائیں، اور کافی سارے انعامات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو گنوائے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اصل میں یہ لوگ جب بنو اسرائیل وہاں سے نکل کر آئے تھے تو ان کے پاس قبطیوں کا سونا اور چاندی ان کے پاس کثرت سے تھے، تو حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر چلے گئے، تو انہوں نے اپنا سارا سونا جمع کر کے سامری کے حوالے کیا، اور اس نے اس سے ایک بچڑا بنایا جس سے آواز آتی تھی، تو سامری نے کہا کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ قوم نے اس کو پرستش کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہاں سے قصہ ہے کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آصِفًا، حضرت موسیٰ واپس آئے تو غصے میں تھے۔ حضرت کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں جو کہ پتھر کی بنی ہوئی تختیاں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے وہ تختیاں چھوٹ گئیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور حضرت ہارون کے بال پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیے کہ یہ تم نے کیا کیا، قوم کو روکا کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد قوم کو اس کے اوپر عذاب ہوا۔ پھر اس کی توبہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے 70 لوگوں کو لے کر آئے، مگر ان 70 لوگوں نے کہا کہ ارنا اللہ جہرا، اللہ کو دکھاؤ تب ہم اللہ کو مانیں گے کہ واقعتاً یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی کتاب ہے، ہم تب مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، سارے کے سارے مارے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے اور قوم کو آ کے بتائے۔ یعنی اس قدر ان لوگوں کا کردار پیغمبر علیہ السلام سے خراب تھا۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ نے کئی دعائیں کی، جن دعاؤں کا یہاں پر ذکر ہے کہ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی اتہلکنا بما فعل السفہاء واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور یہ ساری چیزیں اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے فرمایا خطاب پیغمبری
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ سارے قصے سنائے ہیں، نوح کا قصہ، ہود کا، عاد کا، اور شعیب کا، اور لوط کا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ سنایا ہے۔ پھر بتایا کہ لوگوں کو بتاؤ میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری بات مانو۔ پھر دوبارہ قصہ موسیٰ ذکر کر دیا کہ قطعناہم اثنتئی عشر اسباطا امما، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا، پھر ان کو کھانا پانی بھی اسی حساب سے دیا، من اور سلوہ ان کے لیے اتارا۔ ان باتوں کا تفصیل سے یہاں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک پتھر عطا فرمایا جس میں 12 چشمے نکلتے تھے، ہر قبیلے کے لیے اس میں پانی ہوا کرتا تھا، اسی میں ان کے لیے رزق تھا، اسی میں ان کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنى، برے لوگوں کے بعد اچھے لوگ آتے ہیں، برے لوگوں کے بعد ہمیشہ اچھے لوگ آتے ہیں، یا اگر کوئی بندہ اپنا کام نہیں کرتا تو اللہ ان لوگوں کو ہٹا کے اچھے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، نہیں تو اللہ ہمیں ہٹا کے کسی اور سے اچھا کام ضرور کروا لے گا، کسی اور سے نیکی کا کام ضرور کروا لے گا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کی یہ ساری بدماشیاں اللہ نے ذکر فرمائی، تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے ہماری باتوں کو مانا، فرما برداری کی اور تابع داری کی۔ چنانچہ آج ہم نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ورنہ ہمارے پاس تو نیکی ہو ہی جاتی۔ اور پھر ان کی بدکاریوں کا، بدقماشیوں کا ذکر کیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اللہ نے بنو اسرائیل کو کتاب دی، کتاب دینے کے بعد یہ 70 لوگ گئے، پھر ان لوگوں نے گواہی دی، پھر اللہ پر ایمان لے کے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر کہنے لگے ہم نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا تھا۔ چنانچہ اللہ زندگی میں انسان کو سبق ضرور دیتے ہیں کسی نہ کسی موقع پر کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ ہم جانور نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لہٰذا اللہ کبھی بیماری کے ذریعے سے، کبھی کسی ذریعے سے، اور کبھی کسی ذریعے سے اللہ رب العزت سبق دلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک سبق کا قصہ آگے ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ بَلْعَمْ بَعُورًا کا قصہ ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے بڑا علم دیا تھا، مگر وہ خود چلا گیا، اپنی بیوی کے جھانسے میں آیا، پیسے کے جھانسے میں آیا، اور پیسے کے جھانسے میں آ کے اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی، تو اس کی زبان جو ہے وہ لٹک کے پیٹ تک آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو ذکر کیا، قرآن میں اس کو ذکر کیا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی طرح ہوگی، یعنی اس کی دانت لٹک گئی، منہ سے باہر نکل آئی، بات نہیں کر سکتا تھا۔ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، کہ وہ سانس لیتا تب بھی اس کی زبان باہر نکلی رہتی، نہ لیتا تب بھی اس کی زبان باہر نکلی رہتی تھی، وہ ایسا برا ہو گیا۔ بڑا تفصیلی قصہ ہے بلعام بعورہ کا۔ پھر آگے اہل کفر کا اللہ رب العزت نے انجام بتایا کہ تم لوگ ایک مقصد کے تحت آئے ہو، اگر تمہیں اپنے اوپر کوئی بانڈنگ نظر نہیں آتی، سختی نظر نہیں آتی، تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور کی طرح، جانور کسی چیز کی باؤنڈ نہیں ہوتا، اس کو کہیں باندھ دیے جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارے تو کالانعام ہے۔ یہ اصل آیت تو اہل کفر کے لیے ہے، مگر یہاں پر وہ سب چیزیں مراد ہیں، چونکہ بنو اسرائیل کی مرضیات کا ذکر ہے، اس کے ساتھ یہ معنی ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم پکڑ نہیں رہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو ہم نے ایسی چھوڑ دیا، ہم ہر کسی کو ڈھیل دیتے ہیں، مجھے بھی، تجھے بھی، اسے بھی، اسے بھی، اسے بھی اللہ نے مخاطب کیا ہے، مجھے آپ ہم سب کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو پکڑ نہیں رہے تو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، غافل نہیں ہوں میں، دیکھ رہا ہوں، ہر بندے کو دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد یاد دلایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، ہر ایک بندے کو میں نے
ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور پھر فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت، وہ سب باتیں جو انسان کی پیدائش کے حوالے سے ہیں ان سب کا ذکر کیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے ہر بندے سے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اور الہم ارجل یمشون، تمہارے ہاتھ ہیں نا، تمہارے پاؤں ہیں نا جس سے تم چلتے ہو، الہم اید یبطشون بہا، تمہارے ہاتھ ہیں نا جس سے تم پکڑتے ہو، الہم اعین یبصرون بہا، تمہاری آنکھیں ہیں نا تم اس سے دیکھتے ہو، ام لہم آذان یسمعون بہا، اور تمہارے کان ہیں نا تم اس سے سنتے ہو، تو عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اللہ ذمہ دار ہے صالحین کا، جو بدکار ہیں پھر اللہ ان کا ذمہ دار نہیں۔ پھر آخری نصیحت فرمائی، اہل ایمان پریشان نہیں ہونا، تمہیں وسوسے آئیں گے، خذ العفو وامر العرف واعمل العرف وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تمہیں وسوسے آئیں گے، اما ینزغن الشیطان اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، شیطان وسوسے ڈالے تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد قرآن کی پہلی آیت سجدہ ہے، عجیب امر ہے کہ اللہ سجدے کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اور امت کو بھی حکم ہے وہاں سجدہ کرنے جس کے اوپر ہم نے سجدہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ انفال نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو، یعنی جو دشمن سے جنگ کی اور دشمن بھاگ گیا، اپنے ٹینک چھوڑ کے چلا گیا، اپنی گنیں چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ جو مال ہے اس مال کو نفل کہتے ہیں، انفال کہتے ہیں، نفل کی جمع انفال۔ تو یسألونک عن الانفال، ایمان والوں کی 5 صفات اللہ نے گنوائی ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، کیونکہ باضابطہ پہلا بڑا مال غنیمت بدر میں حاصل ہوا تھا، تو اس وجہ سے بدر کا ذکر ہے۔ بڑے مزے کا قصہ ہے، کما اخرجک ربک من بیتک، میں کسی ترجمے سے تیاری نہیں کرتا، یعنی جو خلاصے کے حوالے سے کتابیں ہیں، بس جو چیزیں مضامین سامنے قرآن میں موجود ہے ساتھ ساتھ اجمالاً بیان کر دیتا ہوں، لہٰذا آپ کو یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے پروردگار نے آپ کو گھر سے نکالا، اصل میں گھر سے کسی اور غرض سے نکالا تھا، غزوہ بدر کے لیے نہیں نکالا تھا، بلکہ آپ کسی اور غرض سے نکلے تھے، چنانچہ جب غرض اور تھی اور کام اور ہوا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، تو مومن جو تھے وہ پریشان تھے کہ بھی ہم آئے تو کسی اور کام سے تھے، آپ کر کچھ اور کام رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا 2 گروہ میں سے ایک گروہ سے تم ٹکراؤ گے، چنانچہ ابو سفیان کا گروہ نکل گیا، ابو جہل کے گروہ سے تم ٹکراؤ گے۔ پھر اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ میری مدد آئے گی تمہارے اوپر، اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اونگ ڈالی۔ اور یہ اونگ بڑی مزیدار ہوتی ہے، جو لوگ میدان جنگ میں رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ من جانب اللہ عین وسط جنگ میں ایسی اونگ آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عام حالات میں ایسی نیند آ نہیں سکتی۔ وہ جب زڑکئی چل رہی ہے اور گنیں چل رہی ہیں، راکٹ لانچر چل رہے ہیں، اور ایسے میزائل اوپر سے گزر رہے ہیں اور ہم نیچے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں، اور عجیب حالات بتانے والوں نے بتائے، خود میرے والد صاحب فورسز میں رہے، انہوں نے بھی بتائے۔ تو ایسی چیزیں ہوتی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یہ ایسی اونگ اللہ مجاہدین ملت کو عطا فرماتے ہیں جو دین اور ملک و ملت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میدان جنگ میں اہل کفر کے دلوں پہ اہل اسلام کا روب ہوتا ہے، یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ ایسا عجیب روب ہوتا ہے کہ اہل ایمان جیسا کوئی مرد مجاہد میدان میں ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ 6 خطاب کیے ہیں اس کے اندر، 7 درمیان میں بدر کا واقعہ بھی چل رہا ہے، مگر اس کے ساتھ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، نمبر 1 منہ نہیں موڑنا، جنگ میں جاؤ گے تو منہ نہیں موڑو گے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ایک چیز۔ پھر دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنی مرضی کی جنگ نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب میدان جنگ میں اللہ اور اس کا رسول پکارے کسی چیز کو تو سب کچھ چھوڑ کے اس کی تابعداری کرنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔
چوتھی چیز یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے اور امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی اپنی ڈیوٹی میں خیانت نہیں کرنی، جو مال غنیمت ملے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی کے ساتھ رہنا ہے، میدان جنگ میں اس تقوی کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور چھٹی چیز آگے آیت نمبر 46 کے اندر ہے، پھر اہل کفر کی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اہل کفر کی فرسٹریشن کا ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب لے کے آ جاؤ۔ اس کو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فرمائش کے اوپر نہ تمہیں معجزہ دے گا نہ تمہیں عذاب دے گا، لیکن اللہ نے اہل کفر تمہیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ تمہارے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ میں جب طواف کرتے تھے تو غفرانک 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 کہتے تھے، یعنی استغفار کرتے تھے، اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب نہیں دیتے، کبھی بھی عذاب نہیں دیتے۔ پھر اگلی بات بڑی مزیدار ہے، بھئی جب مسلمان برحق ہیں تو اللہ ان کو جنگ کیوں لڑواتے ہیں؟ اللہ ویسی مسلمانوں کو غلبہ دے، کو پھونکا دے دے نا، پھونک مارے اور ویسی دشمن پہ فتح ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ رب العزت بھی تو دیکھتے ہیں کون پکا مسلمان ہے، کون کچا مسلمان ہے جی۔ نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ پکا مسلمان ہے یا نہیں۔ نماز ہی نہیں پڑھتا، زمانہ ہو گیا مسجد بھی نہیں آیا، کہتے ہیں جی مجھ سے بڑا اچھا ایماندار اور حاجی اللہ جتنا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے کیسے ہوگا؟ تو یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد غنیمت کی تقسیم کے اوپر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 10ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد پھر بدر کا قصہ ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، یہ جنگ بدر کے 3 اسٹیشن سمجھ لیں، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم کیسے رہو گے؟ جب اللہ کا ذکر کرو گے۔ بڑے کئی فوجی حضرات نے قصہ سنایا کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہاں سے آتا ہے، نعرہ تکبیر آتا تھا اور ہم ایسے بھاگتے تھے کہ چلتی گولیوں کے اندر ہمیں راستہ ملتا تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں اور ہمیں راستہ مل رہا ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے، صرف کہہ سکتے ہیں، کہتے وقت لگتے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب ہے نا ہم گزر رہے تھے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ واقعتاً اللہ کا نام ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ جب میں پہلے مارکے میں گیا تو کہنے لگے میں نے اپنے پاس 2 پورے میگزین لیے، اس کے ساتھ 2 پٹے باندھے گولیوں کے۔ جو ہمارے کیپٹن تھے انہوں نے صرف 7-8 گولیاں لی اور اپنے پاس رکھی اور چل پڑے۔ ہم بڑے حیران، کہنے لگے جب میں وہاں پہ چلا گیا ہوں تو مجھے دائیں سے آواز ہے کہ ادھر ہو جاؤ، بائیں سے آواز ہے کہ ادھر ہو جاؤ، اوپر ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ، ایسے عجیب طریقے سے میری مدد ہوئی۔ تو ایسے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں نے پورے مارکے کے اندر صرف 4 گولیاں چلائی، صرف 4 گولیاں چلائی، اور لے کے اتنی زیادہ گیا تھا، تو اس کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ایک بڑا زبردست اصول، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر نوجوان جو مطالعہ کرتا ہے، جو اسکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے مطالعے کی ٹیبل کے اوپر یہ آیت لکھ کے لگا لے، یا اپنی کبڈ کے اندر یہ آیت لکھ کے لگا لے، اپنے گھر کے اندر یہ آیت لکھ کے لگا لے، کیا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا آیت کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن آپ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها، اللہ کسی قوم کو کوئی نعمت نہیں دیتا، کسی قوم سے کوئی نعمت نہیں چھینتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ وہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ ان سے نعمت کو بدلے گا، وہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ ان کی کمزوری کو ہٹا کے قوت ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ یہ ترقی کا راز اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو اس کے آگے سمجھا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بتایا کہ کبھی بھی دشمن کو کمزور مت سمجھنا کہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ، نہ، دشمن چاہے کتنا کمزور ہو، تمہارے ذمہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونهم، کہ تمہارے ذمہ دشمن کو ڈراؤ،
اپنے ایٹم بم دکھاؤ، اپنے میزائل پروگرام دکھاؤ، اپنے میزائل پروگرام ان کے سامنے پیش کرو، تجربے کرو، تاکہ دشمن کے سامنے آئے کہ تم تیار ہو۔ ایسے نہیں کہ تم چپ کر کے بیٹھو، آنکھیں موند کے بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے صلح کر لو، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے صلح، تو پھر صلح کر لو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر صلح کرو، لیکن خود صلح کی پیشکش مت کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ فرمایا کہ دیکھو تم دشمن کے دل میں اپنی محبت کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے کچھ ہو جاؤ، چاہے کتنا اچھا سلوک کر لو، تم ان کے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ تمہارے ذمے شریعت کی تابعداری ہے، محبت اللہ پیدا کریں گے اور خود پیدا کریں گے۔ پھر اصول جنگ اللہ رب العزت نے سمجھائے کہ کتنے ہوں تو بھاگنے کی اجازت ہے، کتنے ہوں تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے پاس آتے ہیں ان کے کیا احکامات ہیں، ان کے احکامات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیے۔ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اعلان براعت کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اب ہمارا اسٹیشن ہے حدود حرم، حدود حرم میں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ چنانچہ تقریباً نصف پارے تک اسی کو بار بار دہرایا کہ کس وجہ سے ہم مشرکین کو دائرہ عرب میں نہیں رہنے دیں گے، یا تو ایمان قبول کر لیں یا پھر حدود حرم سے باہر چلے جائیں۔ حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔ اور وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر تم سے کوئی ویزا لے کر آتا ہے، تمہارے ملک میں ویزا لے کر آتا ہے، ہاں تو فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، ہاں بھئی اس کو آنے دو اور اس کے سامنے کچھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ اللہ کی آیات سنے۔ یعنی آپ کے ایئرپورٹ پہ قرآن لگا ہونا چاہیے، آپ کے ایئرپورٹ پہ میوزک نہیں چلتا ہونا چاہیے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، پھر فرمایا کہ حرم کے احاطے میں ہم ان کو کیوں نہیں آنے دیتے، اس کی یہ وجہ ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر کوئی مستعمل آ جاتا ہے، ویزا لیا ہوا ہے لیکن وہ آپ کے ملک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے احکامات ہیں۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، پھر سمجھایا، ایک اور وجہ بتائی، مشرکین کو حدود حرم میں آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بتائی۔ پھر ایک اور بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ، دادا، بھائی، بہن کافر ہیں تو اب ان سے اپنا تعلق مت بنانا، ان کو اپنا دوست مت بنانا۔ اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، غزوہ حنین کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اصل میں غزوہ حنین کے اندر مسئلہ ہوا تھا کہ ابتداءً مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، وہاں اللہ کی مدد ہوئی اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اللہ رب العزت نے یہاں اس کا ذکر کیا۔ تو نصف پارے تک یہود و نصارہ کے کچھ تذکرے اللہ نے اجمالاً ذکر فرمائے ہیں۔ آج یعنی 10ویں پارے کا نصف یہاں تک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اہل یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کا ذکر ہے، اس سے کل کا پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ، وہاں ذکر کروں۔ اللہ سمجھ